ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اقلیمات صاحب، محترم المقام حضرت علامہ قاری بشیر احمد صاحب، مولانا محمد اصغر صاحب، قاری محمد جاوید صاحب، مولانا مفتی محمد عنایت اللہ خان صاحب، جملہ علماء کرام، صوفیاء کرام، بزرگ دوستوں، خوبصورت جامع محفل پاک، ہمارے محب و مخلص بزرگ پیر بھائی حاجی عبدالکریم صاحب اور ان کے عزیزان کے لیے تمام محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدیم اجتماع ہے، وقت مختصر ہے، چند باتیں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کا نظام یہ ہے کہ اللہ اپنا کلام بھی بھیجتا ہے اور اپنا نبی بھی بھیجتا ہے۔ کلام کبھی تورات کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی انجیل کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی زبور کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی صحیفوں کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی قرآن کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا کلام آ گیا تو پھر 1,24,000 نبیوں کی، رسولوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ خود قرآن ہی میں فرماتا ہے ان کتاب میں شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، جاویدانی کتاب ہے، لاسانی کتاب ہے قرآن۔ اور قرآن جب آ گیا تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، اگر عرب میں ہے تو اسے ویسے سمجھ آ جاتی، اور اگر عجم میں ہے اسے عربی نہیں آتی، وہ ٹرانسلیشن ترجمہ ہر زبان میں موجود تھا، پڑھ لیتا، پڑھ کے اس پہ عمل کر لیتا، کلام اللہ تھا تو بات بن جاتی ہے۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندے کو پریکٹیکل بھی دکھاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت خود پریکٹیکل کر کے نہیں دکھا سکتا تھا، وہ غائب الغائب ہے، وہ چھپا ہوا ہے، شارک سے غریب ہو کر نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا۔
نہ وہ بات کرنا پسند کرتا ہے، نہ اپنی زیارت کرانا پسند کرتا ہے، کلام نہیں کرتا اللہ، پر اللہ رب العزت فرماتا ہے میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو۔ اللہ رب العزت قرآن میں بار بار فرماتا ہے، پر یہ نہیں فرماتا اتنی تو نے رکعتیں پڑھنی ہیں ظہر میں، اتنی فجر میں پڑھنی ہے، اتنی عصر میں پڑھنی ہے، اتنی مغرب میں پڑھنی ہے، اتنی عشاء میں پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت فرما دیتا ہے نماز پڑھ، حج کر، اور حج میں بہت سارے مناسک ہیں، مینا میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، کنکریاں مارنا ہے، طواف کرنا ہے، طواف وداع، قربانی کرنی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے جس کی استطاعت ہے وہ حج کر لے، یہ نہیں کہتا اتنی کنکریاں مار دو، مزدلفہ میں اتنا قیام ہو تمہارا، مینا میں اتنا قیام ہو۔ پر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور وہ حکم قرآن کی صورت میں موجود ہے، پر اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا نظام وضع کر رکھا ہے، جہاں اس کا حکم آتا ہے، جہاں اس کا کلام آتا ہے، جہاں اس کی کتاب آتی ہے۔ کتاب ایسے نہیں آتی، اللہ بھیجتا ہے، جبرائیل لاتا ہے، پر کسی نہ کسی نبی پر وہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ اب وہ نبی جو ہوتا ہے، کتاب جو ہوتی ہے وہ تھیوری ہوتی ہے، کتاب آ گئی، تھیوری آ گئی۔ اب اس کے لیے کیا کرنا تھا، ایک پریکٹیکل کی بھی ضرورت تھی، ایک عملی مظاہرہ کرنے والے کی بھی ضرورت تھی۔ تو وہ کبھی آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے سلسلہ، اور میرے تمہارے آقا تک آتا ہے، اور جب میرے تمہارے آقا تک آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ۔ اب کتاب تھی، اور پھر ساتھ نبی بھی آ گیا۔ کتاب تھی قیامت تک کے، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی، زیادتی نہیں ہو سکتی۔ قرآن قیامت تک آیا ہے، اس کے احکامات قیامت تک آئے ہیں، سب نے پڑھنا ہے، سب نے اس سے سیکھنا ہے۔ پر کیا ہے، کتاب کی موجودگی میں اللہ رب العزت پریکٹیکل کے لیے میرے تمہارے آقا کو بھیجتا ہے، اور پھر مصطفیٰ آتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتا ہے نماز کو قائم کر، اور پڑھنی کیسے تھی، جیسے میرے آقا نے آ کے پڑھی ہے ویسے ہم نے نماز پڑھنی تھی۔ سرکار آئے، سرکار نے نماز پڑھی، حج کیا، اب رہتی دنیا تک جو بھی ہے نماز ویسے پڑھے گا جس طرح میرا تمہارا آقا نماز پڑھ گیا۔ حج کیا، اللہ نے کہہ دیا استطاعت ہے تو حج کر، کتنا قیام کرنا ہے مینا میں، مزدلفہ میں کتنا قیام کرنا ہے، کنکریاں کیسے مارنی ہے، کون سکھا گیا ہے، کوئی اور نہیں سکھا گیا، میرے تمہارے آقا سکھا۔ تو اللہ ایک تھیوری بھیجتا ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل کے لیے ایک نبی بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں نبی بھیجی ہیں، اور نبی اس لیے آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق اس کی صحبت پائے، اور جو صحبت پاتا ہے تو اس کی صحبت کیسے ہوتی ہے، یاد رکھنا، جتنی بڑی صحبت ہوگی، جتنی بڑی شخصیت کی صحبت ہوگی، اس کا اثر اتنا بڑا ہوگا۔ پھر سرکار کی صحبت، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ پھر سرکار کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک مثال بتاتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ سرکار آرام فرما ہے، اور بھائی عائشہ بھی ساتھ سے میں آرام فرما،
اب نگاہ پڑتی ہے مائی عائشہ کی ستاروں پہ، تو ستاروں کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ بتائیے ان ستاروں جتنی ابھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں عائشہ میری عمر کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، ان کو خیال آتا ہے، ان کا تصور یہ جاتا ہے کہ میرے بابا کا نام نہیں لیا گیا، اور جب میرے بابا کا نام نہیں لیا گیا تو ہو سکتا ہے نیکیوں میں میرے بابا کا درجہ عمر فاروق سے کم ہو۔ ان کا نام لیا گیا ہے، میرے بابا کا نام نہیں لیا گیا، بس یہی خیال تھا۔ میرے آقا تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عائشہ عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی غار والی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب میرے دائیں بائیں علماء موجود ہیں، سمجھدار مجمع ہے، پڑھا لکھا اجتماع ہے یہاں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان نیکیوں میں عمر کی نمازیں نہیں تھی؟ ان کی مجاہدہ نہیں تھا؟ ان کی ریاضت نہیں تھی؟ ان کا تسبیح پھیرنا نہیں تھا؟ ان کا رات مصلی پہ گزارنا نہیں تھا؟ ان کا جہاد اکبر جہاد اصغر نہیں تھا؟ سب نیکیاں تھیں۔ ابو بکر صدیق نے اس غار میں کیا نیکی کی؟ سرکار فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی غار والی نیکی۔ کون سی نیکی تھی؟ کون سی عبادت تھی؟ کون سی ریاضت تھی؟ کون سی تسبیح پھیری گئی تھی وہاں پہ؟ کون سے سجدے کیے گئے تھے یار؟ یہی تھا نا، کوئی اور نہیں تھا، یا مصطفیٰ تھا یا صدیق تھا۔ یا آقا تھے یا ان کے یار غار تھے، اور یار مزار جو ہیں وہ تھے۔ تو کیا تھا وہاں؟ کون سی نماز پڑھی گئی؟ کون سی تسبیح پھیری گئی؟ کیا کیا گیا تھا؟ اور کچھ بھی نہ تھا، بس مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا گیا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا گیا تھا۔ اور وہاں اور نماز تو نہیں پڑھی گئی تھی نا، یہی مصطفیٰ کی صحبت تھی نا۔ وہ صحبت ایسی رنگ لائی گا کہ عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی غار والی نیکی سبقت لے گئی۔ اچھا یار اتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اتنی ہی صحابہ نے پڑھی، ایسا ہے کیا ان کے لیے کوئی اور نصاب ہے اور ہمارے لیے اور نصاب ہے؟ 5 نمازیں ان پر بھی فرض، ہم پر بھی فرض، 30-29 روزے ان پر بھی فرض تھے، ہم پر بھی ہیں ایک ماہ کے، اتنی ہی تھی نا ان کی۔ حج ان پر بھی ایک مرتبہ فرض، ہم پر بھی فرض ہے۔ دوستو وہ بھی اتنی ہی نمازیں پڑھتے تھے، اتنے ہی روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ کا نصاب بھی ایک تھا ان کے لیے جتنا ہمارے لیے۔ خدا کہتا ہے تم سارے عبادتیں کرتے رہو نا، جو ان کی گھوڑوں کی گرد لگی ہے پاؤں کے ساتھ اس کا تم نہیں۔ یہی ہے، گھوڑے کے پاؤں کی گرد تک لگی ہے۔ نماز تو انہوں نے اتنی ہی پڑھی ہے، روزے اتنے ہی رکھے ہیں، مجاہدہ اور ریاضت اتنی ہی کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور خدا بھی کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں۔ وجہ یہ ہے بس ان کو مصطفیٰ کی صحبت میسر تھی، ہمیں صحبت میسر نہیں، صحبت میسر نہیں۔ اتنی ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ ہماری نمازیں علماء کے پیچھے ہیں، ان کی نمازیں مصطفیٰ کے پیچھے۔ صحبت کا یہ اتنا اثر ہوتا ہے، خدا بھی کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہوں۔
ساری بات صحبت سے ہے میرے بھائیو. اللہ رب العزت اس لیے کلام بھی بھیجتا ہے اور صحبت کے لیے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے, ساتھ نبی کو بھی بھیجتا ہے. کبھی وہ نبی موسیٰ علیہ السلام, کبھی عیسیٰ علیہ السلام, کبھی میرے تمہارے آقا آ رہے ہیں, کبھی حضرت آدم سے لے رہے ہیں, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, نبی آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو اپنے ان نبیوں کی صحبت دینا چاہتا ہے, صحبت دینا چاہتا ہے. تو بات ساری صحبت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت قرآن ہی میں فرماتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ساتھ ہو جاؤ. اللہ رب العزت یہ نہیں کہتا سچا بن جاؤ, بس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ رب العزت بتاتا ہے, سکھاتا ہے اور یہ ہمیں ٹیچ کرتا ہے کہ اے بندے, اگر تو سچوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا سچا ہی ہو جائے گا. ان کی سچائی تم پر غالب آ جائے گی. ان کی سچائی غالب نے اس لیے تو کہا تھا غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب نے کہا تھا دوست سے ہمیشہ دوست کی خوشبو آتی ہے. جیسا دوست ہوگا آپ سے بھی ویسی ہی خوشبو آئے گی. اگر آپ کسی بندے تک نہیں پہنچ سکتے, اس کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے, اس کے دوست کے پاس بیٹھ جاؤ. اس کا دوست جیسے باتیں کرتا ہوگا وہ بھی ویسی ہی باتیں کرتا ہوگا. جو عادات, جو اتوار اس کے ہوں گے نا, اس کے بھی اسی طرح اتوار ہوں گے. کیونکہ دوست ہی دوست کو جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا رازدار ہوتا ہے اور دوسرے کا رنگ اس دوست میں نظر آتا ہے. دیکھیں نا یار, یہی صحبت ہی تھی. تو صدیق اکبر جب مدینہ شریف پہنچے تھے تو سرکار دو عالم علیہ السلام جہاں کے وہاں بیٹھے تھے, تو مدینے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی ان میں ابو بکر کون ہے اور آقا کون ہے. اب علماء سے سنتے رہتے, کوئی آتا تھا سرکار سے ملتا تھا, کوئی سیدنا ابو بکر صدیق سے ملتا تھا, فرق نہیں نظر آتا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ صحبت ہی تھی. وہ صحبت کا رنگ چڑھ گیا. سارا معاملہ صحبت کے ساتھ ہے. دیکھیں نا یار, ایک مشہور حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, ایک یہودی کا بیٹا تھا, وہ روز حضور کی صحبت میں آ کے بیٹھتا تھا. روز میرے آقا کی صحبت میں بیٹھتا تھا. گھر والے کام کے لیے بھیجتے تھے, وہ کام کی بجائے آ کے میرے آقا کے پاس بیٹھ جاتا. یعنی سودا لینے بھیجتے تھے, وہ بجائے سودا لینے کے حضور کے پاس بیٹھ جاتا تھا. بیٹھا رہتا تھا, بیٹھا رہتا تھا. صحابہ نماز پڑھتے تھے, جو اثر وہ بیٹھا ہوتا تھا. روز اس کا معمول, وہ روز آئے, روز مصطفیٰ کی صحبت پائے, آتا جاتا آتا جاتا. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, حضرت مصطفیٰ, ثنا علیہ بھوسری. روز آتا جاتا آتا جاتا. بار ہو گیا, جہاں بیماری, جہاں ہر بندے کے ساتھ ہے, اس کو بھی بیماری لاحق ہو گئی, اور بیمار ہوتے ہوتے اس حال پہ پہنچ گیا کہ جو اس کا علاج ہو, جو اس کا علاج ہو وہ کمزور ہو جائے. ڈاکٹر علاج کرے, دوا دے, طبیب تھے اس وقت, میڈیسن دیتے تھے, مگر وہ دن بدن بیمار بڑھتی جاتی تھی. جسم کمزور, کمزور کے بعد لاغر ہو جاتا. ایک دن ایک طبیب آ گیا, اس نے ایسے اس کا بازو پکڑا, بازو نباز تھا, بازو پکڑا تو وہ اسے کہتا ہے
کہ کیا دیکھتے ہو؟ کیا بیماری چیک کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اے طبیب جان تجھے کیا خبر میرے مرض کی؟ تجھے کیا خبر اے طبیب جان تجھے کیا خبر میرے مرض کی، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا۔ طبیب جان تجھے کیا خبر میرے مرض کی، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ یہ کیا بھلا؟ تو اس راہ سے نہیں گزرا، تو نے میرا کیا علاج کرنا؟ تجھے کیا ہوش ہے میری بیماری کا؟ تو خود بھی اس راہ کا راہ ہی نہیں ہے، تجھے کیا پتا تو نے میرا کیا علاج کرنا؟ بس وہ کمزور ہوتا گیا، لاغر ہوتا گیا، اور لاغر ہوتے ہوتے اس حال میں پہنچ گیا کہ اس کی باپ نے دیکھا کہ اب تو یہ جا رہا ہے دنیا سے۔ باپ اس کے قریب آ کے پوچھتا ہے میں نے تیرا بڑا علاج کرایا ہے اور میں نے کمی نہیں چھوڑی جو میری طاقت تھی، ایک ہی بیٹا ہے تو میرا، بس جو بیماری شروع ہوئی ہے میں نے علاج شروع کیا ہے پر بیماری تھمی نہیں ہے۔ حکیم آئے، طبیب آئے، بیماری بڑھتی گئی، بس میری ہمت اب جواب دے دی، میں نے پوری کوشش کر لی، تو ہی بتا کیا کہے، تو ہی علاج بتا۔ اس نے اپنی حالت سے آگاہ تھا، اسے پتا تھا کہ میرے دن کم ہیں، کہنے لگا بس اور تو کوئی نہیں ہے میرا علاج، اور بھی کوئی خواہش ہی نہیں ہے میری، بس اتنی ہے کہ محمد مصطفیٰ کو بلا کے دیا، ان کو ملاقات کرا دے۔ اب یہودی چل پڑا، حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا تو یہاں کیسے آیا ہے؟ کہنے لگا میں یہودی ہوں، میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آتا تھا، روز بیٹھتا تھا، وہ بیمار ہے، بیماری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا جسم لاغر ہو گیا ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے آج اس سے پوچھا تو یہ ہے کیا، تیرا کیا کروں، تیرا علاج کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، میں کروں کیا، تیرے لیے کیا کوشش کروں؟ اس نے اور بات نہیں کی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا ہے، کہا ہو سکتا ہے تو ملاقات کرا دے۔ اب ہم جیسے کوئی ہوتا تو ہم کہتے یہودی کے گھر کیسے جائیں گے، ان کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دوستو، سرکار دو عالم علیہ السلام اٹھے، دیکھا ابو بکر صدیق کی طرف، عثمان غنی کی طرف دیکھا، عمر فاروق کی طرف دیکھا، مولا علی کی طرف ان کو کی طرف دیکھا اور کہا آئی۔ سرکار آگے ہو، یہودی بھی ساتھ ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، اس کے گھر پہنچے۔ اب جب اس کے گھر پہنچے، اس کے دروازے پر پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے قدم رکھا کر کے، اس کی نگاہ کسی اور جگہ نہیں تھی، دروازے پر ہی تھی، اسے امید تھی، یقین تھا، میں روز جاتا تھا سرکار ضرور آئیں گے، باپ خالی نہیں آیا، وہ منتظر تھا، انتظار میں تھا، اس کی نگاہیں اگر انتظار نہ ہوتا تو دروازے کی طرف نہ دیکھتا، منتظر تھا نا، انتظار تھا، دروازے پہ دیکھا رہا تھا اور سرکار اندر داخل ہوئی، سرکار داخل ہوئی، بس اس نے سرکار کے چہرے کی طرف دیکھا، سرکار نے حال پوچھا، کچھ اس ادا سے یار نے پوچھا میرا مزاج، کچھ اس ادا سے یار نے
پوچھا میرا مزاج، کہنا پڑا کہ شکر ہے پروردگار کا۔ پوچھنے کا انداز ہوتا ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا حال ہے، بس اس کو ساری تکلیف بھول گئی، تکلیف بھول گئی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ حال پوچھیں تو آدمی کو تکلیف نہ بھی ہو تو پھر تکلیف ہو جاتی ہے۔ بعض اس انداز میں پوچھتے ہیں کہ بندے کی تکلیف آدھی ٹھیک ہی ہو جاتی ہے۔ بعض بندے آتے ہیں، آپ بیمار ہوں تو آتے ہیں تو آ کے وہ بیٹھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ بیٹھا رہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ بس اب اس نے حال پوچھ لیا ہے چلا جائے۔ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، وہ کسی کی عادت کے لیے کوئی چلا گیا، اور جب کہ عیادت کے لیے چلا گیا تو وہ اٹھنے لگا تو اس نے اسے کہا ابھی تو آئے ہو، ٹھہرو بھی کچھ چلے جانا۔ ابھی تو آئے ہو، ٹھہرو بھی کچھ چلے جانا، ذرا دیر لگے گی حال دل سنانے میں۔ حال دل سنانے میں کچھ ٹائم تو پھر لگتا ہے نا۔ اب اس نے سرکار کی طرف مخاطب ہوا اور میرے آقا سے مخاطب ہوا، سرکار نے حال پوچھا، ابھی حال ہی ہو رہا تھا کہ اسرائیل آ گیا، کہا اس کا وقت پورا ہو چکا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، کہا تو مجھ سے روز ملنے آتا تھا، آج میں ملنے آیا ہوں، ایک امانت سنبھالے ہوئے ہوں، وہ سنبھال لے اپنی امانت۔ کہا کیا؟ سرکار نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ دوستو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اس نے کوئی نمازیں تو نہیں پڑھی تھی، پڑھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ بس آتا تھا جاتا، صحبت پاتا تھا، بس روز آنا جانا لگا۔ بس سرکار نے کلمہ پڑھایا، اس کی روح نکل گئی۔ یہودی کہنے لگا اب تعلق آپ سے ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، دفن بھی آپ نے کرنا ہے اپنے طریقے کے ساتھ۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا نے کہا تھا ہاں ابو بکر اس کو اٹھا لے۔ کون اٹھا رہا ہے؟ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہا ہے نا جس کو جنت کے 8 دروازے۔ عثمان غنی سے کہا ہاں اٹھا لے۔ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہا ہے جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اگر میری بیٹیاں کئی ہوتی، یکی بعد دیگرے اگر ان کا انتقال ہوتا رہتا، میں پھر بھی عثمان کے ساتھ ان کا نبھاتا۔ وہ اٹھا رہا ہے۔ مولا علی ان کی عظمت، ان کی رفعت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رفعت میں کیا بیان؟ سارے صحابہ مرید ہیں، عمر مراد، وہ اٹھا رہا ہے۔ بس وجہ کیا تھی؟ بس اس کو صحبت میسر آ گئی، اس صحبت کا اثر تھا۔ وہ کسی اور سے بھی ملنے کی بات کر سکتا ہے، بس صحبت کا اثر تھا۔ اس صحبت کی وجہ سے اس نے کسی اور کا نام لیا تو مصطفیٰ ہی کا، کلمہ بھی نصیب ہو گیا۔ پھر غسل دیا گیا، اور غسل دینے کے بعد جنازہ تیار ہوا تو مصلی امامت پر کوئی واقعہ ہوا۔ خاندان والے تو یہودی ہیں، اور جس کا کوئی اور نہ ہو جائے اس کا مدینے والا ہی۔ سرکار مصلی امامت پہ آتے، نماز پڑھا دی، جنازہ پڑھا دی۔ اب قبر میں اتارتے وقت تو رشتہ دار ہی اندر داخل ہوتے ہیں، برادری، بھائی، کزن، وہی داخل ہوتے ہیں۔ اس کا وہاں کون کزن، کون بھائی وہاں کھڑا تھا، کون رشتہ دار کھڑا تھا؟ کوئی بھی تو نہیں تھا نا، وہ تو یہودی تھے۔ اب کوئی اور نہیں تھا، جس کا کوئی نہ ہو وہاں بھی مدینے والا ہی۔ مصطفیٰ قبر میں اترتے ہیں، اور جب مصطفیٰ قبر میں اترتے ہیں سرکار پورا پاؤں نہیں رکھتے، دفن ہو جاتے ہیں، سرکار باہر آتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور پورا قدم کیوں نہیں رکھا؟ سرکار فرماتے ہیں اس کی قبر میں اتنے ملائکہ تھے، میں پورا قدم رکھتا تھا، ان پر میرا قدم۔
یاد رکھنا اللہ رب العزت کتاب بھی بھیجتا ہے، ساتھ ایک ماڈل بھی بھیجتا ہے، نمونہ بھی بھیجتا ہے، اس سے تم نے چلنا ہے۔ آج کتاب بہت ہے، لائبریریاں بڑی بڑی ہیں، یونیورسٹیاں بڑی بڑی ہیں، کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، بڑا علم آ گیا، ہر جگہ ہر بندے کے موبائل میں علم سے بھرا پڑھایا جا رہا ہے۔ کمی ہے تو صرف صحبت کی کمی ہے، صحبت کی کمی ہے۔ صحبت اچھوں کی پاک، نیکوں کی صحبت پا لو، استاذہ کی صحبت پا لو، اپنے والدین کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، بڑوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، سارا معاملہ آسان ہو گیا۔ اگر صحبت ہے تو سب کچھ ہے، اور صحبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نہیں سیکھ سکتے۔ اگر صحبت کے بغیر کام ہوتا صرف کتاب پر تو اللہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی اس لیے آتا تھا کہ اس کی صحبت کو پایا، اس کا پریکٹیکل کیا، پھر صحابہ آئے، پھر تابعی آئے، پھر تبع تابعین آ گئے، پھر اولیاء کرام آ گئے، ان کو دیکھتے رہے، اعلیٰ مسلمان تھے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جا، سچوں کے ساتھ ہو جا۔ یہ نہیں کہتا اللہ سچا ہو جا، بلکہ اللہ کہتا ہے سچوں کے پاس بیٹھے گا تو سچا ہی ہو جائے، سچا ہی ہو جائے۔ دوستو دعا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔